بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، محرم الحرام کا انتہائی جو ہے وہ عقیدت و احترام والا ماہ مقدس جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو اللہ کی وحدانیت اور جو توحید کا جو ایک انہوں نے فلسفہ پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین حق کی خاطر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کی قربانی دے دی، اور ہمیں یہ درس دیا کہ باطل کے سامنے چاہے جو کچھ ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اور حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کروڑوں چاہنے والے، اربوں چاہنے والے جو ہیں وہ ان کا غم مناتے ہیں۔ کیوں نہ منائیں؟ جس ہستی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، اپنے نانا کے جو اسلام کا جھنڈا ہے اس کو بلند رکھا اپنے خون سے۔ آج پورے پاکستان کے اندر جتنی اور دنیا بھر میں امام بارگاہیں ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل تشیع جن کے اوپر بہت ساری تنقید ہوتی ہے، یہ باعث ہمارے لیے نعمت بھی ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے یہ قربانی کیوں دی۔ ورنہ ہماری جو اس وقت نفسہ نفسی کا عالم ہے، اور اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، ہر طرف جو ہے وہ افراتفری ہے، اس میں تو ہم اپنے جو باپ دادا ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ واحد ذریعہ ہے پوری دنیا میں یوم عاشور کے ہمیں اسوہ حسینی جو ہے وہ یاد کرایا جاتا ہے کہ اسوہ حسینی کیا تھا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی یہ فسادات ہیں، دنیا میں جتنے بھی جو یہ اس وقت افراتفری ہے، اس کا واحد حل جو ہے وہ اسوہ حسینی پر عمل ہے۔ پاکستان کے اندر بھی چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے، کیونکہ انہوں نے بچوں سے لے کر بڑوں تک کی قربانی کا جو ایک نذرانہ پیش کیا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اسوہ حسینی کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ نافذ کیا جائے، کیونکہ ہماری بظاہر و باطن میں بے حد فرق ہے۔ یزید کا کیا تھا؟ یزید بھی اپنے آپ کو حافظ قرآن کہلاتا تھا، یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اور یزید کے پاس بھی جو علماء بڑے بڑے مفتیان تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن یزید کے دربار کے اندر جو ہے وہ شراب کی محفلیں ہوتی تھیں۔ یزید کے اندر جو ہے وہ انتقام تھا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ گانا بجانا اور جتنے بھی معاشرے کے جو اسلامی جو ثقافت ہے اس کے جو خلاف جتنی باتیں تھیں وہ یزید کے دربار پہ ہوا کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فاسق و فاجر انسان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، یہ اسلام کے جتنے بھی جو روشن پہلو ہیں یہ اس کی جو ہے وہ اس قدر مذاق اڑاتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام حسین کہتے تھے کہ میرا خون کھولتا ہے۔ وہی ہوا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا بیعت سے، اور صرف وجہ یہ بتائی کہ میں اس فاسق فاجر شرابی اور اسلام کے منافی کام کرنے والے اس کی میں کس طریقے سے بیعت کروں، انہوں نے کہا میں موت کو ترجیح دوں گا، میں شہادت کو اپنا جو ہے وہ زیور سمجھوں گا، کبھی بھی ایسی جو ہے وہ غلط بندے کو میں نہ اپنا خلیفہ مانتا ہوں، نہ میں اس کی جو ہے وہ بیعت کروں گا۔ آج بھی یزیدی موجود ہیں، اور یہ تا قیامت یزیدی قوتیں موجود رہیں گی۔ ہمیں حسین کا علم بلند کرنا ہوگا، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ ہماری بقا اسی میں ہے، اور ہماری جو ہے وہ عافیت بھی اسی میں ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کریں، ان کی تعلیمات کو نئی نوجوان نسل کو روشناس کرائیں، اور اسوہ حسینی کو جو ہے وہ ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہی ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو قوتیں
اس ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی ہیں شیعہ سنی، وہ یہ جان لیں کہ شیعہ اور سنی سب اسوہ حسینی کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، اور حضرت امام حسین سب کے ہیں، وہ ہندوؤں کے بھی ہیں، وہ سکھوں کے بھی ہیں، وہ بھی ان کو مانتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ صرف اور صرف بیرونی طاقتوں کا جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھیلانے کے لیے دشمن ہر چال چلتا ہے۔ لیکن ہماری حکومت پاکستان نے بہت بہترین اقدامات کیے ہیں، ہماری آرمی بیک اپ پہ موجود ہے، اور جو حساس امام بارگاہیں ہیں اس کے گرد سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس عظیم ہستی کو جتنا خراج عقیدت پیش کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔